الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يؤب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أما بعد، جیسا کہ ہم تقریباً قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ سے بخوبی واقف ہیں، جس کو پروردگار عالم نے ترتیب کے اعتبار سے 30ویں پارے کے آخری حصے میں درج کیا ہے، اور بحیثیت مسلمان یہ سورہ مبارکہ اکثر کو یاد ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق دو باتیں ہمیشہ اپنے اذہان میں رکھیں۔ ایک یہ کہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کو مربوط قرار دیا ہے، یعنی یہ سورہ اپنے پچھلے سورے سے مربوط ہوگا اور آنے والے سورے سے مربوط ہوگا، اس طرح پورا قرآن آپس میں مربوط ہے۔ اور پھر یہ 10 صورتیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک تقریباً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم حصے کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فیل اور سورہ قریش سے اس سورہ مبارکہ کا کیا تعلق ہے۔ سورہ فیل میں پروردگار عالم نے عظمت کعبے کو بیان فرمایا، اور یہ واقعہ کوئی قدیم زمانے میں وقوع پذیر نہیں ہوا تھا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، جس کے چشمدید گواہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے وقت مکے میں موجود تھے۔ اللہ سورہ فیل میں بتا رہا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے گھر یعنی کعبے کی حفاظت فرمائی، جبکہ تاریخ عرب میں ابرہہ سب سے بڑا لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا۔ 60,000 کا ایک لشکر جرار، پھر اس میں ہاتھیاں، جو کہ اہل مکہ اور اہل عرب نے کبھی ہاتھیوں کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کون سی ایسی بلائیں ہیں جو زمین پر چل کر آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کے لحاظ سے، تاریخ عرب کے لحاظ سے 60,000 کا لشکر بہت بڑی بات ہے، چونکہ غزوہ خندق میں جب تمام مشرکین عرب، جن میں یہود بھی شامل ہوئے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اسلام کا خاتمہ کیا جائے، تو وہ اتنا بڑا لشکر نہیں ہوا، بلکہ وہ صرف 12,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 12,000 کدھر اور 60,000 کدھر۔ اللہ نے کعبے کی عظمت کو بیان کیا سورہ فیل میں، اور کہا کہ ہم نے معجزاتی طور پر پرندوں کی چونچوں اور ان کے پنجوں میں کنکریوں کو اس طرح آسمان سے برسایا کہ ابرہہ کا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور ایسا ان میں طاعون ابل پڑا کہ لوگوں کے جسم میں پھوڑے آ گئے، جسم پھٹنے لگا، اور ایک عبرت کا سامان ساری دنیا
دنیا کے سامنے اللہ نے ظاہر کر دیا، یہاں تک کہ خود ابرہہ یمن جا کر اسی طاعون کے مرض میں پھٹ کر ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ فیل میں جہاں اللہ عظمت کعبے کو بیان فرما رہا ہے، اب اس سورے سے سورہ ماعون سے یہ تعلق ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے گھر کے خود محافظ ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری بدل دے کہ تم کو ہم نے اس کا متولی بنایا، ہم نے تم کو اس کا قادم بنایا، لیکن تم نے اس کی حرمت کو برقرار نہیں رکھا، بلکہ ہمارے گھر میں تم نے بتوں کو جمع کر دیا۔ جبکہ حضرت ابراہیم جو ان کے جد اعلیٰ ہیں اور حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، یہ خود کعبۃ اللہ کے بنانے کے بعد اپنی اولاد یعنی حضرت اسماعیل کو وہاں پر مقیم کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی تھی، لیکن انہوں نے کعبۃ اللہ کی حفاظت اس انداز میں نہیں کی، اور پھر سورہ قریش میں اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے تم کو تمہارے باپ ابراہیم کی دعا کے مطابق اس مکے میں آباد رکھا جو وادی غیر ذی زرع ہے، لیکن ہم نے تم کو وہ عظمت دی کہ تجارت کے ذریعے تم دنیا پر غالب آ گئے، اور تم کیا کیے؟ ہم نے تم کو کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم میرے اس گھر کی عبادت کرو، تو تم نے اس کو بظاہر بت خانہ بنا دیا، جبکہ ابراہیم نے اس کی تعمیر کر کے یہ دعا کی تھی، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تم سے یہ کعبۃ اللہ چھین کر اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کی امت کو اس کی ذمہ داری دیں گے۔ اور پھر اس میں خاص بات جو سورہ قریش میں اہل مکہ کو یہ یاد دلایا کہ تم بھوکے تھے، تمہارے پاس کھانا نہیں تھا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تم بھوکے تھے، ہم نے تم کو غذا عطا کی۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم یتیموں اور مسکینوں کی ذمہ داری لو، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرو۔ تو یہ دو صورتوں سے آپ جب اس سورہ ماعون کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ نے یتیم اور مسکین کے متعلق جو حقوق ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے آپ، پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ بات پوری طرح ہمیں سمجھ میں آئے۔ ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ یوم جزا کا انکار کرتے ہیں؟ فذالک الذی یدع الیتیم، اور یہ لوگ یتیم کو دھکے مارتے ہیں۔ وَلَا يُؤَدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات ہے، دوسرے سے بھی یہ نہیں کہتے کہ تم مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور ویل ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور اگر یہ عبادت بھی کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر ریاکاری ہوتی ہے۔ اور معون دراصل کسی حقیر شے کو کہتے ہیں، اگر ان سے کوئی حقیر شے گھریلو استعمال کی اشیاء بھی طلب کرتے ہیں تو یہ اس کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ 6 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کا جو مضمون ہے دراصل آخرت سے متعلق ہے۔ ارایت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے یوم جزا کا انکار کیا ہے، اس کو جھٹلایا ہے۔
اور یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی مزید 3 صورتوں سے بھی مربوط نظر آتی ہیں۔ سورہ علق میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور یہ سورہ علق کی یہ 3 آیات، آیت نمبر 6، 7 اور 8، دراصل یہ آخرت کے متعلق علم فلسفہ کے طور پر ایک مکمل طور پر اللہ نے 3 آیات میں فلسفے آخرت کو بیان فرما دیا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ بظاہر چھوٹی سی 3 آیتیں ہیں، لیکن یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، وہ مستغنی ہو جاتا ہے، اس کو یہ تصور نہیں رہتا کہ مجھے مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، پھر جواب دینا ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ یہ بات سمجھ سکے کہ اس دنیا میں، یہ دنیا فزیکل ورلڈ ہے، یہاں پر فزیکل ورلڈ میں مورل لا افیکٹیو نہیں ہوتے۔ مورل لا افیکٹیو کب ہوں گے؟ آخرت میں، وہاں پر اس کا اللہ تعالیٰ افیکٹیو کرے گا اور اس کا پورا بھرپور جزا یا سزا ملے گی۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی جھوٹ بول لیتا ہے تو کیا اس کی زبان پر چھالا پڑتا ہے؟ کوئی یتیم کا مال کھا لیتا ہے، کیا اس کے پیٹ میں آگ لگتی ہے؟ کوئی حرام خوری کر لیتا ہے، کیا کوئی اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ بلکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں مزید اس کو عزت ملتی ہے۔ تو انسان کیا ہو گیا؟ سرکش ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب باتیں ہیں، نہ چھالا پڑا، نہ پیٹ میں آگ لگی، نہ کچھ ہوا، اور رہا استغنا۔ لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، وہاں پر ہر شے کا اللہ حساب لے گا۔ تو یہاں پر سورہ علق میں جہاں یہ آخرت کو اللہ نے 3 آیات میں بیان کیا، یہاں پر اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں فرما رہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، یعنی آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اپنی دعوت کا اعلان کیا، دعوت عوام تک پہنچانے کی آپ نے جہاں کوشش کی اور اس کا آغاز کیا، تو سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ تصور آخرت پر دیا گیا ہے۔ اور جب تصور آخرت اگر انسان کا ختم ہو جاتا ہے تو اسے نہ اچھے کی تمیز رہتی ہے، نہ برے کی تمیز رہتی ہے، نہ حلال کی تمیز رہتی ہے، نہ حرام کی تمیز رہتی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ آقا کونین نے جس بات پر زور دیا ہے وہ تصور آخرت پر۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو ابتدائی قرآن کا نزول ہے وہ تقریباً تصور آخرت پر مشتمل آیات انسانوں تک پہنچا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا سورہ علق میں، سورہ مطففین میں اللہ نے اسی مضمون کو دوسرے ناحیے سے بیان فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اب آپ دیکھیں ناپ تول میں ڈنڈی مارنا آج کتنی عام بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری تجارت کی مہارت ہے، یقیناً بظاہر دنیاوی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچا دیا جو اس کا گاہک ہے۔ اس نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ناپ تول میں ڈنڈی ماری ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے دیکھنے کا تصور سب سے اہم ہے۔ اگر یہ تصور ختم تو سمجھ جائیں کہ ہماری آخرت ختم ہو جائے گی، ہم وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ دیکھیں ہم سورہ 3 پڑھتے ہیں، سورہ 3 میں ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ میں یہاں ایک جنرل بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکثریت اس سے واقف نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بعض آیتیں یا بعض سوروں کا اختتام ایک سوالیہ انداز میں کرتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی سب سے بڑا حاکم ہے؟
جب قاری یہ پڑھے تو اس کو یہ جواب دینا ہے بلا وانا شاہد، یعنی بے شک میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر کوئی امام حالت نماز میں یہ آیت کی تلاوت کرتا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ آہستہ بلا وانا شاہد کے کلمات دہرائے، تاکہ وہ اعلان کرے اللہ سوال کر رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا میں سب کا حاکم نہیں ہوں، سب سے بڑا حاکم نہیں ہوں؟ تو بحیثیت مومن ہمیں جواب دینا ہے کہ بے شک پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، وما یکذبک بعد بالدین، وہ لوگ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہاں آ رہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین۔ اور جو تصور آخرت جس کا کمزور ہو جاتا ہے ان کے اندر یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں ان کی شخصیت میں۔ اب دیکھیے آپ، اگر ہم اس کو مخصوص کر دیتے ہیں کہ سرداران قریش کے یہ اوصاف ہیں تو یاد رکھیں یہ اوصاف سرداران قریش ہی کے نہیں بلکہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے یہ اوصاف ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید صبح قیامت تک کتاب ہدایت ہے۔ اگر ہم مومن ہو کر بھی اگر اللہ ہمیں محفوظ رکھے اگر ہم ان اوصاف کے حامل ہیں تو پھر ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اب آپ دیکھیں ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ بالدین، دین کے جو معنی ہیں قرآن مجید میں دین کے لفظ کو مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے استعمال فرمایا ہے۔ دین کا ایک لغوی معنی ہوگا اور ایک اصطلاحی معنی ہوگا۔ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن فرق کے باوجود بھی ربط نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھیے آپ یہاں پر ارائیت الذی یکذب بالدین، یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ یہاں دین سے مراد ہے یوم جزا، جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا مالک یوم الدین، یوم جزا کا اللہ مالک ہے۔ یہاں ارائیت الذی یکذب بالدین میں پھر وہی دین ہے، یعنی یوم جزا کا جو انکار کر رہے ہیں۔ لیکن سورہ کافرون پھر ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں ہے لکم دینکم ولی دین، وہاں پر جزا کے معنی میں نہیں آئے گا بلکہ وہاں اصطلاحی معنی میں آئے گا کہ قانون، کہ میں اپنے قانون پر رہتا ہوں تم اپنے قانون پر رہو۔ پھر آپ دیکھیں گے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہاں جو دین کے معنی آئیں گے وہ نظام کے معنی آئیں گے۔ تو اس کے اپنے اپنے درجات ہیں، کہیں اللہ قانون کے طور پر، جیسا کہ سورہ یوسف میں عزیز مصر کے متعلق اللہ فرماتا ہے دین الملک، تو کیا ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ معاذ اللہ وہ قیامت کا مالک ہے؟ نہیں، دین الملک یعنی اس بادشاہ کا قانون جس کے تحت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے، تو وہاں اللہ نے خود دین الملک کے ذریعے دین کے لفظ کو کس میں استعمال کیا ہے؟ قانون کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور یاد رکھیں دین اور دین کے اصل جو معنی ہے وہ معنی ہے بدلہ، کسی چیز کا بدلہ لینا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہماری اردو میں اس کا یہ ترجمہ ہوگا، یعنی دین کے معنی ہوا بدلہ، جزا۔ اب آپ دیکھیں اسی دین میں کیا ہے؟ دین اور دین، دین کہتے ہیں قرض دینے کو، یہاں زیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو دین ہوگا، زبر سے پڑھیں گے تو دین، لکھنے میں دونوں آپ کو ایک ہی نظر آئیں گے، دال یا نون، لیکن یہاں یا کے نیچے زیر ہو جائے گا تو وہ ہوگا دین یعنی بدلہ، اور یا پر زبر ہوگا دین پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ کسی کو قرضہ دینا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قرضہ جب کسی کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پلٹ کر واپس دینا ہے۔
قرضہ واپس لیا جائے گا، قرضے کے علاوہ ہدیہ، ہبہ، تحفہ اگر آپ نے کسی کو دیا ہے تو آپ اس کے مجاز نہیں ہے کہ اس کو واپس لے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ اگر آپ کسی کو ہدیہ دے دیتے ہیں، تحفہ دے دیتے ہیں، کوئی چیز ہبہ کر دیتے ہیں، گفٹ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ واپس لیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ گویا تم نے اپنی خے کر کے اپنی خے کو چاٹا ہے۔ ہاں، قرضہ لینے کا حکم ہے۔ تو اب یہاں پر ارائیت الذی یکذب بالدین میں یہ یوم جزا، بدلے کا دن ہے۔ جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے، کمایا ہے، یعنی جو نیکیاں کمائی ہیں اس کا بدلہ دینا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، اور جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیسے ہوتے ہیں جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا یتیم کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، لیکن یہاں کیسا سلوک ہو رہا ہے کہ یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ الذی جو یہاں پر آیا ہے اس کو بعض نے مخصوص کیا ہے، بعض نے ولید ابن مغیرہ پر، بعض نے ابو جہل پر، بعض نے اخنس ابن شریب پر، اور عمومی طور پر یہ سب کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے، آپ دیکھیں کہ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت و شان ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ ابتدائی دور نبوت کی بات ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک یتیم تھا، اس نے اس یتیم کا مال پورا ہڑپ لیا اور یتیم کو برہنہ کر دیا، ٹوٹل نکٹ کر کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب بیچارہ یتیم ہے، آنکھ پر کپڑے تک نہیں ہے، وہ سرداران قریش کی مجلس میں پہنچا اور پہنچ کر کہنے لگا کہ ابو جہل نے میرا سارا مال ہڑپ لیا ہے اور مجھے دھکے دے کر نکال دیا ہے، آپ لوگ میری وکالت کریں، میری مدد کریں، مجھے ابو جہل سے اپنا مال دلائیں۔ ان سرداران قریش نے دیکھا کہ ایک طرف رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو ان سرداران قریش نے استہزاءً یعنی مذاق اڑانے کی نیت سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، جاؤ یہ شخص تمہیں ابو جہل سے مال دلا دے گا۔ اب وہ بیچارے یتیم کو کیا معلوم کون کیا ہے، کس کا کیا درجہ ہے، کیا حالات ہیں۔ یتیم بیچارہ غریب جس کے جسم پر خود کے اپنے کپڑے نہیں ہیں، وہ حضور کے پاس پہنچا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں، 63 سالہ حیات مبارکہ میں حضور کی زبان اقدس سے کبھی کسی کے لیے نہیں کا جملہ نہیں نکلا، بلکہ سوائے کلمہ توحید میں جو کلمہ نفی ہے، لا الہ الا اللہ میں جو لا الہ ہے، اس کے علاوہ حضور نے کبھی لا کا کلمہ استعمال نہیں کیا ہے۔ اب آپ غور کریں کیا حالات ہیں مکے کے۔ اب حضور کے جانی دشمن ہیں یہ سارے کے سارے، اب ایک مذاق اڑانے کی نیت سے اس کو کہا کہ جاؤ یہ شخص تمہیں مال دلا دے گا۔ وہ بیچارہ آیا، وہ پہچانتا ہے نہ جانتا ہے نہ کچھ نہیں، اس کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اس نے آ کر ایک دیکھیے آپ تصور کریں اس کی کیا امیدیں ہوں گی اس وقت۔ بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا تو انہوں نے کیا کیا، ادھر اس کو پاس کر دیا۔ آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معروضہ رکھا کہ ابو جہل میرا مالک تھا، اس نے میرا سارا مال ہڑپ لیا ہے، یہاں تک کہ مجھے برہنہ کر کے گھر کے باہر کر دیا دھکے مار کے، آپ میری مدد کریں اور مجھے مال دلائیں۔ اب آپ دنیاوی اعتبار سے سوچیں کہ حضور کی کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے، سارا معاشرہ آپ کا مخالف ہے، حضور نے اسی وقت کہا چلو میں چل کر تم کو دلاتا ہوں۔ دیکھیے آپ یہ حضور کی شان کریمی ہے۔ حضور گئے ابو جہل کے پاس،
ابو جہل کے پاس جا کر کہا، دیکھیے آپ حضور کے دو ہی جملے ہیں، ابو جہل سے کوئی دوسری تیسری بات نہیں کی۔ ابو جہل کے پاس حضور تشریف لے گئے اور کہا، ابو جہل یہ یتیم کا مال فوری لوٹا دو، اتنا ہی کہا بس۔ ابو جہل سارا مال لوٹا دیا۔ قریش کے سردار پریشان ہو گئے اور تانا دینے لگے ابو جہل کو، ابو جہل تو بھی صحابی ہو گیا، اب تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگ گیا، آخر تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اب آپ ابو جہل کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں۔ ابو جہل کہتا ہے، کیا بتاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب محمد میرے سامنے آئے اور کہا کہ اس یتیم کا مال لوٹا دو تو مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اگر میں انکار کرتا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جاتی۔ یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بھی یہ قوت دیا ہے، لیکن آپ نے کہیں پر اس کا ایسا بیجا استعمال نہیں کیا، یہ یتیم کے مال کو دلانے میں کیا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ اگر کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر رہا ہے تو تصور آخرت اس کا کتنا کمزور ہو گیا۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی یتیم کی آپ تربیت کر رہے ہیں، اس کو اپنی کسٹڈی میں لیے ہیں، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ جس طرح اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، جو لباس اپنے بچوں کو پہناتے ہو، اس میں ذرہ برابر بھی فرق کرو گے تو اللہ کے پاس جواب دہ ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی یتیم کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو گویا اس کو اپنے گھر کا سرونٹ بنا لیتے ہیں، گھر کی گروسری کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے ایک فری سرونٹ تصور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑا بدتمیزانہ سلوک کرتے ہیں۔ شریعت محمدیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ نے یتیم کی سرپرستی قبول کی ہے تو آپ اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آپ اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دھکے دینا تو دور کی بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ دیکھیے آپ یہ جملہ آیت کا دیکھیے آپ، اللہ کیا فرما، یہ نہیں فرما رہا ہے کہ تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نہیں، یہ کیا اللہ کیا فرمایا، تم دوسروں کو نہیں کہتے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کیوں نہیں کہتے؟ ایک جنٹلمین ایگریمنٹ ہے کہ اگر ایک پیسے والا دوسرے پیسے والے سے کہے کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو وہ پیسے والا کیا جواب دے گا، تمہارے پاس کیا کمی ہے، تم بھی کھلاؤ۔ تب یہ کیا ایگریمنٹ ہو گیا، نہ میں بولتا ہوں نہ تم بولو، دونوں خاموش، اور دونوں کیا کرنا ہے، مسکین کو نہیں کھلانا ہے۔ دیکھیے آپ کتنی تاکید ہو رہی ہے قرآن مجید میں کہ مساکین کو کھانا کھلایا جائے، اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں مسکین کو کھانے کھلانے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ویل للمصلین، یہ ویل قرآن مجید میں ویل کا جملہ لفظ بارہا آپ کو ملے گا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ برباد ہو جانا، برباد ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جہنم میں ایک ایسا گڑھا ہے، اتنا ہولناک ہے کہ اس گڑھے کی ہولناکی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اس ویل والے گڑھے میں کس کو ڈالا جائے گا، ویل للمصلین، جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اب آپ اگر اس کو ان اہل قریش کی طرف دیکھیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی آپ نے دعا سنی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ تو گویا حضرت ابراہیم کے شریعت میں، آپ کے دین میں نماز ہے، اور آپ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً انبیاء علیہم السلام کے پاس نماز کا ذکر ملتا ہے۔
پتہ نہیں وہ ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز تھی یا کسی اور طریقے سے تھی، لیکن یہ تو ثابت ہے قرآن سے کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس نماز ہے۔ ابراہیم اپنی اولاد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ نماز کا مذاق بنا لیا، نماز سے غافل ہو گئے۔ کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ تصور آ گیا تھا کہ جو برہنہ کعبے کا طواف کرے گا وہ سب سے زیادہ مقدس ہے، متبرک ہے، سب سے بڑا اجر کا کام ہے۔ طواف میں تھالیاں پیٹتے، چیخیں مارتے، سیٹیاں بجاتے، ایک عجیب و غریب تماشا انہوں نے اپنی عبادت کا کر رکھا تھا۔ خود جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں پروردگار عالم فرماتا ہے تو وہ خود اپنی اہل یعنی اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں، وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو حکم دے رہے ہیں نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو گویا معلوم ہو رہا ہے کہ ابراہیم نے جو نماز کا حکم دیا، آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی نماز کا حکم اپنی اولاد کو دیا، چونکہ یہ قریش یا اہل مکہ تمام کے تمام حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ یہ حضور کی بعثت سے تقریباً 2,500 سے 3,000 پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی، تو اتنا وقت گزرا کہ وہ نماز نہ رہی، کیا ہو گئی واللہ عالم۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ انہوں نے نماز کی حالت بگاڑ دی اور نماز سے غفلت کی، تو ان کا اب کیا ہوگا؟ ان کی نماز کی وجہ سے قبول نہیں ہوگی، بلکہ ان کو باوجود یہ ان کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں لیکن اللہ اپنے مطابق ان کو ویل میں ڈال دے گا۔ اب آپ یہاں پر دو باتیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ سہو فی الصلاۃ، سہو عن الصلاۃ۔ سہو فی الصلاۃ یعنی نماز میں غلطی ہو جانا، جس کے لیے ہم سجدے سہو کرتے ہیں۔ سہو فی الصلاۃ ہر بشر سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بشری تقاضا ہے، اس میں بھول ہوتی ہے، کبھی اس میں ارکان میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر حالت نماز میں بشر سے ایسا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی وعید نہیں ہے، بلکہ سجدے سہو کے لیے اللہ نے خود ایک نظام بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے سہو کروایا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضور کے سہو سے ہم یہ تصور نہ کریں کہ معاذ اللہ حضور سے حالت نماز میں سہو ہوا ہے، بلکہ اللہ نے امت کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ سے سہو کروایا ہے۔ اب اگر نماز میں سہو ہو رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، سجدے سہو کر لیں گے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن سہو عن الصلاۃ یعنی نماز سے غافل ہو جانا، یہ نماز سے اگر غافل ہو جائیں گے تو پھر پوچھ ہے، پھر پکڑ ہے۔ یاد رکھیں، نماز ایک واحد وہ عبادت ہے جو کسی صورت میں کبھی کہیں پر بھی صاحب ایمان کو اللہ نے معاف نہیں کی۔ تندرست ہے پڑھنا ہے، بیمار ہیں پڑھنا ہے، بستر مرگ پر ہیں تب بھی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج پڑھے کل نہیں پڑھیں گے، جمعہ پڑھ لیں گے، شب میراج، شب برات، شب قدر ہی پڑھیں گے، کبھی پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھ لیے۔ یہ کیا ہوا؟ سہو عن الصلاۃ ہو گیا، نماز سے غفلت ہو گئی۔ اور اگر غفلت کے بعد پھر کبھی پڑھے تو سمجھ جائیں ویل للمصلین کے زمرے میں آ گئے۔ اور نماز دیکھیے آپ عبادت ہے۔ صلاح کے معنی کیا ہے؟ صلاح کے معنی ہے کہ آگ تاپنا، ایک معنی صلاۃ کے کیا ہے؟ آگ تاپنا۔ اب آپ دیکھیں اس میں کیسا تصوف ہے، کیسی روحانیت کی بات ہے کہ انسان جب حالت نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت سے اپنی روح کو تاپتا ہے۔ جو روح کمزور ہو گئی ہے، لاغر ہو گئی ہے، اس کے اندر ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، عشق الہی کے فوارے اس کی روح میں پھوٹتے ہیں۔ ہم نماز کو معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں بس ایک فرض ہے، ادا کر لیں، تو پھر آپ سوچیں کہ قرآن کے مطابق ہماری کیا نماز ہے۔ نماز پوری طرح متوجہ ہو کر ادا کرنا ہے۔
اللہ کے سپرد ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک اللہ کا کرم ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے میں ہمیں تشنا نہیں رکھا، ہر چیز کی ہماری تعلیم و تربیت کا آپ نے انتظام فرمایا۔ اب آپ یہ حدیث کو سماعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک اعرابی بدو یعنی دیہاتی مسلمان ہے، وہ آیا، آنے کے بعد بڑے اہتمام سے نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ نماز پڑھ کے جاتے جاتے حضور سے ملا تو حضور نے اس کو کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نماز پڑھو۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، گیا پھر نماز پڑھا۔ پھر آیا تو حضور نے پھر کہا صلی لمن تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھ۔ وہ پھر گیا، پھر پڑھا، پھر آیا، پھر بولے نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھ۔ تب اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو بولے نہ تیرا قیام صحیح، نہ تیرا رکوع صحیح، نہ تیرا سجدہ صحیح، نہ تیرا قاعدہ صحیح۔ اگر یہ ایک بھی رکن صحیح نہیں تو سمجھ لے کہ تیری نماز صحیح نہیں، نماز ہی نہیں۔ اب آپ غور کریں کیا ہے یہ مسئلہ۔ دیکھیے آپ جب ہم قیام کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں، سیدھا کھڑے ہونا ہے پوری طرح اور پورے ادب کے ساتھ ہونا ہے۔ رکوع میں جائیں تو پورا جھکیں، ڈنڈی مار کے اگر رکوع کر رہے ہیں تو پھر حضور کی حدیث کے مطابق نماز نہیں ہے۔ اور رکوع سے بھی جب اٹھے تو اپنی کمر کو سیدھا کرے، ایسا نہیں اتنا اٹھے یہاں سے سجدے میں۔ اگر ایسی ڈنڈی مار کر سجدہ کر رہے ہیں تو حدیث کے مطابق کیا ہے؟ سجدہ نہیں، نماز نہیں۔ اور سجدہ بھی پورے اطمینان سے کریں۔ سجدے کے بعد جو قاعدے میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس میں بھی اپنی کمر کو پوری طرح سیدھا کریں، اطمینان سے بیٹھیں۔ آپ اپنی کمر کو سیدھا کریں، پھر سجدہ کریں۔ تشہد میں بیٹھیں تو اپنی کمر کو سیدھا رکھیں۔ جو ارکان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تب جا کے نماز ہوگی۔ یہ تو نماز کے میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں، باطنی طور پر ہم اپنی خودی کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن ظاہری طور پر کم سے کم جو شرعی اور فقہی جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہماری نماز مکمل صحیح ہونی چاہیے۔ ذرہ برابر بھی فرق ہو جائے گا تو پھر وہ نماز ہمارے اعتبار سے، ہمارے اطمینان سے تو ہو گئی نماز، لیکن اس پر شریعہ وہ نماز نہیں ہے، وہ ویل للمصلین والی نماز ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ الذین ہم یراؤون۔ اب یہ تمام عبادتوں کی ایک روح ہے، یہ روح کا نام ہے رضائے الہی۔ آپ خیرات کریں، صدقہ کریں، روزے رکھیں، عمریں کریں، حج کریں، نماز پر نماز پڑھیں، اگر اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، نام و نمود، شہرت و عزت کے لیے، تو سمجھ لیں کہ یہ ہماری ساری عبادتیں 0x0 ہو جائیں گی، کوئی اجر نہیں۔ ہم مطمئن رہیں ہم بہت کچھ کر کے جا رہے ہیں، ہمارے پاس بہت نمازیں، بہت حج ہیں، بہت قرآن کی تلاوت ہے، ہوگا اپنی جگہ، لیکن الذین ہم یراؤن، ذرہ برابر بھی ریاکاری آ جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جو ہمارے رونگٹے کھڑا کر دیتی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ دیکھیے آپ، حضور فرما رہے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی گویا وہ شرک کر چکا۔ شرک کے الفاظ ہیں حدیث میں،
جو دکھاوے کی نماز پڑھا ہے گویا اس نے نماز نہیں، عبادت نہیں، کیا کہا حضور نے؟ اس نے شرک کیا ہے۔ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ روزہ عبادت نہیں بلکہ کیا ہوا؟ وہ شرک ہو گیا۔ جس نے خیرات دکھاوے، نام و نمود، شہرت، عزت کے لیے کی ہے تو گویا وہ خیرات نہیں ہے بلکہ حضور کے بیان کے مطابق اس نے شرک کیا ہے۔ یہ ریا بہت بڑا شرک خفی ہے۔ ایک روایت اور اس کو ہم کوشش کریں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک تمثیل سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ریا کیا ہوتی ہے، ریا کو کیسے پہچانیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کالی تاریک رات، اس تاریک اندھیری کالی رات میں کالے پتھر پر، سیاہ پتھر، اب آپ دیکھیں سیاہ رات میں سیاہ پتھر، بلیک نائٹ بلیک سٹون، اس پر حضور فرماتے ہیں چھوٹی کالی چمٹی جب چلتی ہے تو اس کو دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل ہے ریاکاری سے بچنا۔ اب آپ امیجن کریں کہ بلیک ہے، ٹوٹل بلیک میں بلیک سٹون پر بلیک چونٹی اگر چل رہی ہے کس کو نظر آئے گی بولیے آپ؟ حضور فرما رہے ہیں یہ ریاکاری ایسی ہے۔ تو اس ریاکاری سے ہم بچیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم وہ چونٹی کو ڈھونڈیں اپنے زندگی میں کہ ہم نے کہاں کہاں کس کس مقامات پر ریاکاری کی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، حقیر سی شے بھی کسی کو دینے میں بخالت کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ جب آخرت کا تصور کمزور ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود بخیل ہو جاتا ہے، بہت عبادتوں کا شوقین نظر آئے گا لیکن پوری عبادت مالی عبادت میں آ کے بخالت کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور چھوٹی چیز بھی اگر کوئی مانگتے ہیں، نمک مانگ لیا گھر سے، اگر شکر لے لیے، اگر لکڑی مانگ لیے، تیل مانگ لیے، چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، اگر کوئی مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھی دینے سے کتراتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے سوسائٹی میں، ایسا نہیں ہے ارے ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ جا کر کبھی آزما کے دیکھیے، بہت بڑی بات سمجھ میں آئیں گی آپ کو۔ نہیں ہے ہمارے پاس، اب بچ ختم ہو گیا بول دیتے، سیدھا سیدھا سمپل آنسر رہتا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیر شے دینے میں بھی بخیل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہاں معاون سے مراد زکوٰۃ کو لیا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ حقیر کیسے ہو گئی؟ تو آپ غور کریں زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 100 پر 2.5 روپے، 100 اور 2.5 روپے میں 2.5 روپے حقیر ہوئے یا زیادہ ہوئے؟ 2.5 روپے حقیر ہوئے۔ تو مگر عالم یہ ہے وہ 2.5 روپے دینا بھی آج ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہمیں دعوت دے رہی ہے، اوصاف مشرکین مکہ اور اوصاف منکران آخرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ ہمیں دعوت اور ہدایت دے رہا ہے کہ خبردار تم ایسے نہ ہو جانا، بلکہ تم کیسے رہنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تم یتیم کی تربیت کرو، اس کی پرورش کرو، اور پھر اگر کوئی تم سے ضرورت مند کوئی چیز طلب کرے تو اس کو عطا کرے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد سورۃ الکوثر پر انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔